میں ایک مرتبہ ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اور مغرب کی عورت کا جو تصور ہے اور مغربی دنیا میں عورت کو جس طرح برسر بازار لایا گیا ہے اور یہ آزادی نسواں کی تحریک چلائی گئی ہے اس کے خلاف بیان کر رہا تھا، اور الحمدللہ اس کے اوپر کئی تحریریں بھی میری موجود ہیں، تقریریں بھی ہیں، اور اس میں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ حقیقت میں یہ عورتوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے آزادی نسواں کی تحریک۔ اور یہ عجیب فلسفہ ہے مغرب کا کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکائے تو وہ تو رجعت پسندی اور دقیانوسیت ہے، اور وہ عورت اگر جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر 500 آدمیوں کو کھانا سرو کرے اور ان کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنے تو یہ آزادی ہے۔ آج مغربی دنیا میں جا کر دیکھ لو، پس سے پس کام عورت کے سپرد ہے۔ کہنے کو تو یہ کہا گیا کہ ہم عورت کو اونچا باہر نکال رہے ہیں، اس کو اونچا مرتبہ دینے کے لیے تاکہ وہ صدر بن سکے، وزیر اعظم بن سکے، لیکن صدر وزیر اعظم تو کتنی بنی، لیکن لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ دیا گیا۔ وہ نچلے سے نچلا کام ان کے سپرد ہے۔ ہوٹلوں میں لوگوں کے بستروں کی چادریں تبدیل کرے گی تو عورت کرے گی، جھاڑو دے گی تو عورت دے گی، ویٹر بنے گی تو عورت بنے گی۔ غرض دنیا بھر کے پس سے پس کام اس کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور اس کا نام رکھ دیا گیا آزادی نسواں۔ یہ مضمون میں بیان کر رہا تھا تو بعد میں مجھے ایک مسلمان خاتون کا ایک خط آیا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ آپ نے ماشاءاللہ آزادی نسواں کے بارے میں بہت اچھا بیان کیا اور بہت اچھی تحریریں لکھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس پر غور کرے آدمی تو آزادی نسواں کا جو دھوکہ ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، وہ یہ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں ان میں سے بہت سے حقوق ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پامال ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی؟ کبھی آپ نے اس پر بھی تنقید کی کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو یہ حق دیا تھا اور ہمارے معاشرے میں یہ حق نہیں دیا جا رہا؟ تو کبھی آپ نے اس کے خلاف بھی کوئی تقریر کی، اس کے خلاف بھی کوئی تحریر لکھی؟ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا، اس لیے کہ واقعتاً ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوتی ہیں، ایسی ناانصافیاں جو شریعت کے بالکل خلاف۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عورت کو وارث بنایا ہے۔ مجھے یہاں کا حالات تو پوری طرح معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی۔ ان کو میراث جو شریعت نے ان کا میراث میں حصہ رکھا ہے وہ میراث ان کو نہیں دی جاتی۔ تو مجھے خیال آیا کہ واقعتاً ہم نے کبھی بھی اس برائی کے خلاف کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی۔ اسی طرح شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ صاف صاف احکام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، البکر تستعمر فی نفسها، کسی عورت کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے بہت سے معاشروں میں عورت کی مرضی لینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ باپ نے کہہ دیا، جس جگہ نکاح کر دیا تو کر دیا، اس کو بولنے کا بھی حق نہیں، اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا۔ بہت سے معاشروں میں یہ صورتحال ہے، اور اس کے بہت ہی بدترین نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن اس برائی کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو بہت سے ایسے اسلامی احکام ہیں جن کی مخالفت سے لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کی طرف ہماری نگاہ ذرا کمزور ہے۔ اور جب سے اس خاتون نے مجھے متوجہ کیا تو اس کے بعد الحمدللہ کچھ توفیق ہوئی اس موضوع پر۔ پاکستان میں یہ وبا بہت ہے، سرحد اور پنجاب میں خاص طور پر، اور سندھ میں بھی، مجھے یہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اس کے بعد پھر علماء کو متوجہ کیا تو کچھ تھوڑا بہت اس طرف توجہ ہوئی ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل قوم محض باطل کی وجہ سے کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ان الباطل کان زہوقا، ترقی اگر کوئی کرتی ہے، کسی باطل کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو تو ضرور سمجھ لو کہ اس باطل کے ساتھ کوئی حق لگا ہے جس نے اس کو ترقی دی۔
تو یہ ساری باطل اقوام جو ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں وہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے نہیں، اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نہیں، اپنی عریانی فحاشی کی وجہ سے نہیں، اپنے بے دینی کی وجہ سے نہیں، وہ ترقی اگر کر رہی ہیں تو کچھ حق صفات انہوں نے اختیار کی ہیں جو در حقیقت ہمارے دین کی تعلیم تھی، اس کی وجہ سے ان کو ترقی ملی، اس کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ رکھا ہے کہ کافر کرے کام یا مسلم کرے، جیسا کام کرے گا دنیا میں ویسا نتیجہ پالے گا وہ۔ آخرت کا معاملہ اور ہے، آخرت میں تو ایمان شرط ہے عمل کا ثواب ملنے کے لیے، لیکن دنیا میں مسلمان کرے یا کافر کرے جیسا کام کرے گا ویسے نتائج اس کو دنیا کے اندر مل جائیں گے۔ اب آپ کو میں مثال ایک اور دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں برطانیہ میں ایک ٹرین کے اندر جا رہا تھا، تو مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں غسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی، تو وہاں جا کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آکوپائیڈ ہے، یعنی ابھی اس میں اندر کوئی ہے۔ تو میں آ کر بیٹھ گیا کہ جب خالی ہوگا تو چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نظر پڑی تو ایک خاتون وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے کوئی انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، اور تختی پر اب آکوپائیڈ لکھا ہوا نہیں تھا، خالی پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ چلی جائیں، خالی ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں اصل میں ایک اور وجہ سے کھڑی ہوں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی اس لیے کھڑی ہوں کہ یہ غسل خانہ جو ہے میں نے یہاں پر اس کو استعمال کیا ہے، یعنی پیشاب کیا ہے وہاں پر، اور جب میں فارغ ہوئی تو گاڑی پلیٹ فارم پر رک گئی، اور پلیٹ فارم پر رکنے کی وجہ سے میں اس کو فلش نہیں کر سکی، یعنی پانی بہا نہیں سکی۔ اس لیے نہیں بہا سکے کہ پلیٹ فارم پر جب گاڑی کھڑی ہو تو اس وقت میں پانی نہیں بہایا جاتا تاکہ گندگی پلیٹ فارم کے اوپر نہ پھیلے۔ سارے ریل کے اندر ہدایات لکھی ہوتی ہیں، نہیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی ہو تو استعمال نہ کیا جائے۔ تو اس لیے کھڑی ہوں کہ جب گاڑی روانہ ہوگی تو میں جا کے فلش کر کے پھر جاؤں گی، اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھوں گی۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک تو یہ کہ قاعدہ ہے پلیٹ فارم کے اوپر گندگی نہ پھیلائی جائے، یہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی لکھا ہوا ہے ریلوں میں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ اور پھر یہ اہتمام کہ بھئی میں ویسے چھوڑ کر آ گئی ہوں، اس کو فلش کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر مجھے جا کر اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ سارے طریقے انہوں نے اپنے قوم کے مزاج میں رچا بسا دیے، اس کے نتیجے میں ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، ساری دنیا ان کو دیکھ کر ان کی سمجھتی ہے کہ یہ قابل تقلید لوگ ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے دین کی باتیں تھیں، لیکن انہوں نے ان کو اختیار کر لیا اور اس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ گئے، دنیا میں آگے بڑھ گئے۔ ہم نے یہ طریقے چھوڑ دیے۔ تجارت کو دیکھو، تجارت کے اندر امانت، دیانت یعنی سچائی، وہ ان کے ہاں آخرت کا تصور ہو یا نہ ہو وہ تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں، لیکن اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے امانت اور دیانت کو اختیار کر لیا۔ تو غرض عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرت کا ایک باب بڑا طویل باب ہے، خود شریعت کا حصہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔